دوستو 8 اکتوبر 2005 ایک ایسا دن تھا جس میں پاکستان سمیت دیگر ممالک میں زلزلہ آیا تھا اور آج تک وہ دن بھولی نہیں جاتی۔ دوستو صوبہ پنجاب، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 7.6 ریکٹر اسکیل کی شدت سے آنے والا زلزلہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور 2005 میں دنیا کا چوتھا بڑا زلزلہ تھا، جبکہ اس سے قبل دسمبر 2004 میں 9.0 ریکٹر اسکیل کی شدت سے انڈونیشیا کے زیر سمندر زلزلے کے باعث اٹھنے والی سونامی کی لہر کے نتیجے میں لاکھوں ہلاکتیں ہوئی تھی، جبکہ ایران کے شہر بام میں 2003 میں زلزلے سے 30,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کی شدت 6.7 تھی۔ جنوری 2001 میں بھارتی صوبے گجرات میں 20,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جون 1990 میں شمال مغربی ایران میں زلزلے کے نتیجے میں 40,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ جولائی 1976 میں چین میں آنے والے زلزلے سے 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سے قبل مئی 1970 میں پیرو کے شہر ماؤنٹ واسکاران میں زلزلے اور مٹی کے تودے گرنے سے 70,000 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اسی طرح دسمبر 1939 میں ترکی کے شہر ایرزنکن میں تقریباً 40,000 ہلاکتیں ہوئی، جبکہ 1935 میں کوئٹہ میں آنے والے زلزلے سے 50,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 1927 میں چین میں زلزلے کی تباہی سے 80,000 افراد ہلاک ہوئے۔ چین ہی میں 1927 میں ایک اور زلزلے میں 2 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے۔ 1923 میں جاپان کے شہر اوکلاہوما میں زلزلے نے 1,40,000 افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جبکہ چین ہی میں 1920 میں آنے والے ایک زلزلے سے 2,35,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 1908 میں اٹلی میں ایک زلزلہ آیا جس نے 83,000 افراد کو ہلاک کر دیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ہفتہ کے روز آنے والا شدید زلزلہ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 120 سال کے دوران آنے والا شدید ترین زلزلہ تھا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں انسانی اثرات پر کہ انسانوں پر کیا اثر ہوئی اس زلزلے سے۔ زلزلہ 2005 تمام ادوار میں ہونے والے زلزلوں میں علمی کے لحاظ سے 14واں بڑا زلزلہ تصور کیا جاتا ہے۔ صرف پاکستان میں 3.3 ملین لوگ بے گھر ہوئے۔ پہاڑی علاقے میں آنے والے زلزلے بڑے پیمانے پر لینڈ سلائڈنگ کی، جس کی وجہ سے مواصلات کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق 8 ملین سے زیادہ آبادی اس علمیہ سے متاثر ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق $5 ارب کی مالیت کا نقصان ہوا، جو تقریباً 400 ارب پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ کشمیر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول کو 5 مختلف جگہوں سے تاریخ میں پہلی بار کھول دیا گیا تاکہ لوگوں کو بآسانی صحت اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد پہنچائی جا سکے۔ اسی تناظر میں دنیا بھر سے امدادی ادارے اور کارکن ابتدائی امداد پہنچانے یہاں پہنچے۔ دوستو اس زلزلے میں بہت سی ہلاکتیں بھی ہوئی۔ دوستو شدید زلزلے کے نتیجے میں سب سے زیادہ ہلاکتیں آزاد کشمیر اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئی، جہاں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کل ہلاکتیں 74,698 تھی۔ یہ ہلاکتیں 1935 میں ہونے والے کوئٹہ میں زلزلے سے کہیں زیادہ تھی۔ بھارتی جموں و کشمیر میں کل 1,400 لوگ ہلاک ہوئے، جس کی تصدیق بھارتی حکومت نے کی۔ عالمی امدادی اداروں کے مطابق اس زلزلے میں کل 83,000 لوگ جاں بحق ہوئے، لیکن اس کی تصدیق پاکستانی حکومت نے نہیں کی۔ یہ زلزلہ بروز ہفتہ پیش آیا جو علاقہ میں عام دن تھا اور تقریباً اسکول اس دوران کام کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے یہاں زیادہ ہلاکتیں اسکولوں اور ہلاک ہونے والوں میں بڑی تعداد بچوں کی بتائی جاتی ہے۔ زیادہ تر بچے منہدم ہونے والی اسکول کی عمارتوں کے ملبے تک دب گئے۔ تفصیلی رپورٹوں کے مطابق شمالی پاکستان میں جہاں یہ زلزلہ رونما ہوا، تقریباً قصبے اور گاؤں صفحستی سے مٹ گئے، جبکہ مضافاتی علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کوفی عنان نے 20 اکتوبر 2005 کو ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایک دوسرا اور بڑے پیمانے پر المیہ رونما ہو سکتا ہے اگر ابھی سے ہم نے اپنی تمام تر توانائیاں بچ جانے والوں پر مرکوز نہ کی۔
वज़ीर-ए-आज़म जनाब शौकत अजीज़ और वज़ीर दाखिला आफ्ताब अहमद शेरपाओ मुतासिरीन से सर्द मौसम की आमद से पहले ही पहाड़ी इलाकों से नीचे मैदानी इलाकों में मुंतकिल होने की अपील की, क्योंकि बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही की वजह से मवासिलात का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका था और बिगड़ते मौसम की वजह से इमदादी इदारों और कारकुनों को मुतासिरीन तक पहुँचने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सबक देखने को मिला? दोस्तों, कुछ ही दिनों से मैं सोच रहा था और अचानक मेरे जहन में यह ख्याल आया कि क्यों न मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं। तो मैंने नेट पर देखना शुरू किया और सारे इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करके आप लोगों को इस वीडियो में बताई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ आप लोग हमें बता सकते हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिल सके। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे ऐड होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।